بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقہ قواعد کا تحقیقی مطالعہ جو ہمارا سلسلہ ہے اس کی آج ہماری نشست نمبر 12 ہے، اور جس طرح گزشتہ نشست میں ہم نے دوسرا قاعدہ شروع کیا تھا نشست نمبر 11 میں، العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی، اسی قاعدے کو آگے لے کر چلتے ہیں اور آج اس قاعدے کو آج کی اس نشست نمبر 12 میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو یہ دوسرا قاعدہ تھا العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی، اس کا پہلا عنوان دیگر تعبیرات تھا، یہ بھی ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ دوسرا عنوان تھا الفاظ کی وضاحت، اس کے ذیل میں ہم نے عقود کی وضاحت کی تھی اور مقاصد اور معانی کی وضاحت کی تھی۔ پھر تیسرا جو عنوان ہے وہ ہے قاعدے کا مفہوم، اور اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کی کچھ مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے رکھ لی تھی۔ تو آج کی اس نشست کے اندر ہم چوتھا عنوان شروع کرتے ہیں، وہ ہے اس قاعدے کا دائرہ کار، کہ اس قاعدے کا تعلق فقہ کے کون کون سے ابواب کے ساتھ ہے، کیا اس کا تعلق صرف خرید و فروخت اور اس طرح کے معاملات کے ساتھ ہے یا دیگر معاملات کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس بارے میں یہ نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس قاعدے میں اگرچہ لفظ عقود استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ قاعدہ صرف عقود ہی کو شامل ہے، بلکہ یہ قاعدہ دعویٰ اور اس کے علاوہ ابواب میں بھی جاری ہوتا ہے۔ عقود کا لفظ یہاں تغلیباً استعمال ہوا ہے کیونکہ دوسرے ابواب کی نسبت عقود میں زیادہ مقاصد کا اعتبار ہوتا ہے، تو اس لیے عقود کا لفظ ذکر کر دیا، ورنہ عقود کے علاوہ جو دیگر قضاء کے مسائل ہے اس میں بھی عمومی طور پر یہ قاعدہ منطبق ہوتا ہے، جس کے لیے 3 قرائن ایسے موجود ہے، جن 3 قرائن سے اور اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قاعدے کا تعلق عقود کے علاوہ دیگر معاملات کے ساتھ اور دیگر قضاء اور ان جیسے معاملات کے ساتھ بھی ہے۔ پہلا قرینہ تو یہ ہے کہ فقہ حنفی کی جو مشہور کتاب ہے معین الحکام، اس میں ایک ضابطہ ہے کہ العبرۃ فی التصرفات للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی، اس میں عقود کا لفظ نہیں ہے بلکہ تصرفات کا لفظ ہے، اور تصرف ہر قسم کے عمل اور تصرف کو شامل ہے، تو اس لیے ایک قرینہ تو یہ ہے۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ امام کرخی رحمہ اللہ نے اصول الکرخی میں ایک اہم قاعدہ لکھا ہے، اور تقریباً اسی جیسا قاعدہ ہے، لیکن اس قاعدے کو انہوں نے دعویٰ اور قضاء کے مسائل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ قاعدہ ذکر کیا ہے کہ الاصل انه يعتبر في الدعاوی مقصود الخصمین فی المنازعہ دون الظاہر، کہ اصل اعتبار کس کا ہے؟ کہتے ہیں کہ دعاوی میں جو دعویٰ کے مسائل ہے اس میں فریقین کی مقصود اور نیت کا اعتبار ہوتا ہے، نہ کہ ظاہری الفاظ کا، تو یہ بھی ایک قرینہ ہے۔ اور تیسرا، کئی فقہی مسائل بھی ایسے ہیں جس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ قاعدہ جو ہے کئی ابواب پر جاری ہوتا ہے، امانت کے مسائل ہے اور نفقہ وغیرہ اور طلاق کے مسائل ہے، وقف کے متولی وغیرہ کے مسائل ہے، تو اس جیسے مسائل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قاعدے کا دائرہ کار صرف عقود نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ دیگر جو ہے کئی فقہ کے ابواب ہے جس پر یہ قاعدہ جو ہے وہ منطبق ہوتا ہے۔ اب ہم اگلا عنوان دیکھتے ہیں، وہ ہے ایک اہم قید یا شرط، یعنی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو قاعدہ ہے العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی، اس قاعدے کے اندر ایک اہم شرط ہے کہ عقود کے اندر اصل اعتبار معانی اور مقاصد کا ہے، الفاظ یا اور عبارات کا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے یا ایک قید ہے۔ اگر وہ شرط یا قید موجود ہوگی تب اس قاعدے پر عمل ہوگا، لیکن اگر وہ قید یا شرط میں خلل آ گیا تو پھر اس قاعدے پر عمل نہیں ہوگا۔ وہ قید یا شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی مقصد یا معنی اس وقت معتبر ہوں گے جب اس کے خلاف کوئی شرعی معنی موجود نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا شرعی معنی اور رکاوٹ موجود ہے جو اس معاملے کو فریقین کے مقصد سے ہٹا کر کسی اور جہت کی طرف پھیر رہا ہے، تو پھر اس شریعت کے اس رکاوٹ اور شریعت کے اس معنی کو بنیاد پر اس عقد یا معاملے کو اسی جانب لے جائیں گے جس جانب وہ شرعی رکاوٹ یا شرعی معنی اس عقد کو لے جا رہی ہے۔ جس جانب فریقین اس معاملے کو لے جا رہے ہیں یا فریقین نیت کر رہے ہیں، تو فریقین کی نیت اور مقصد کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، عقد اسی جانب جائے گا جس جانب وہ شرعی معنی اور شرعی رکاوٹ اس عقد کو لے جا رہی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں تب صحیح سمجھ آئے گا۔ مثال کے طور پر
عقد فاسد یعنی بے فاسد اگر ہو جائے، خرید و فروخت کا معاملہ فاسد ہو گیا، مثال کے طور پر خرید و فروخت میں کوئی ایسی شرط لگا دی جو مقتضی عقد کے خلاف ہو اور شریعت کے خلاف ہے، تو اس کی وجہ سے عقد فاسد ہو جاتا ہے۔ اب خریدار نے چیز پر قبضہ کر لیا اور فروخت کنندہ نے قیمت پر قبضہ کر لیا بے فاسد میں یا ایک فاسد معاملے میں، تو اس فاسد معاملے کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ خریدار پر لازم ہے کہ وہ جو چیز اس نے قبضہ کی ہوئی ہے وہ چیز بھی واپس کرے، اور فروخت کنندہ پر لازم ہے کہ وہ قیمت واپس کرے۔ یہ اصل شرعی حکم ہے اور شرعی معنی ہے، اس کو یہ سمجھ لیجیے۔ اب ہوا اس طرح کہ یہ جو فاسد معاملہ ہوا، خریدار نے چیز پر قبضہ کر لیا یا خریدار اور فروخت کنندہ نے قیمت پر قبضہ کر لیا، پھر خریدار آتا ہے اور وہی چیز جو اس نے بے فاسد کے ذریعے خریدی ہے وہ چیز واپس بائے کو گفٹ کرتا ہے، ہبہ کرتا ہے، یا بائے کے پاس امانت رکھتا ہے، ہاں، یا واپس فروخت کنندہ یعنی بائے کو بیچتا ہے۔ تو اس معاملے کو یہ جو دوبارہ خریدار اس کو گفٹ کر رہا ہے، امانت رکھ رہا ہے یا بے کر رہا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اس کو فسخ بے قرار دیا جائے گا۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک جانب تو فریقین کا مقصد ہے، فریقین کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوبارہ مثلا خریدار نے چیز خرید لی نا بے فاسد میں، وہ دوبارہ وہی چیز گفٹ کر رہا ہے یا امانت دے رہا ہے یا بیچ رہا ہے، تو یہ ان کا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف شریعت کا ایک معنی موجود ہے، وہ کیا؟ شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ یہ معاملہ ختم کریں اور یہ چیز واپس کر دے بائے کو۔ تو شریعت اس کو اس جانب لے جائے گی کہ یہ جو آپ چیز واپس ہبہ کر رہے ہیں بائے کو، فروخت کنندہ کو، یا گفٹ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں یا واپس بیچ رہے ہیں، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ نے اگر واپس کر دیا تو اس کو ہم سابقہ بے اور سابقہ جو کانٹریکٹ ہے اسی کو فسخ شمار کریں گے، اور جو نیا عقد آپ لوگ کر رہے ہیں ہبہ کا، امانت کا یا بے کا، یہ اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھا آپ نے کہ شریعت نے فریقین کے مقصد کو ہٹا کر شریعت کے اس معنی پر عمل ہو گیا، اور شریعت نے اس معاملے کو فسخ بے قرار دیا اور اس کو نیا معاملہ ہبہ یا عاریت نہیں قرار دیا۔ تو یہ ہے ایک اہم قید اور شرط کہ اس قاعدے پر تب عمل ہوگا کہ جب وہاں پر کوئی شرعی معنی اور رکاوٹ موجود نہ ہو۔ اب ہم آخری بات کی طرف آتے ہیں، تفریعات۔ تفریعات کا مطلب یہ ہے کہ اس قاعدے کی مثالیں، کچھ مثالیں تو سابقہ تفصیلات میں بھی ہو گئی، لیکن ایک دو تین مثالیں مزید ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ مثال پہلے بھی ہو چکی تھی، حوالہ اور کفالہ کی، دوبارہ مختصراً ذہن میں رکھ لیجئے کہ حوالہ کا مطلب ہوتا ہے، دونوں میں، حوالہ اور کفالہ میں تین افراد ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قرض خواہ، دوسرا ہوتا ہے مقروض، اور تیسرا ہوتا ہے ضمانت اٹھانے والا، ٹھیک ہے۔ تو مثلا ضمانت اٹھانے والے نے مقروض کے قرض کی ضمانت اٹھا لی، اور اگر اس میں یہ شرط ہو اس معاملے میں کہ بھائی قرض خواہ دونوں سے مطالبہ کر سکتا ہے، ضمانت اٹھانے والے سے بھی اور اصل مقروض سے بھی، تو یہ ہے کفالہ۔ اور اگر اس میں یہ شرط لگا دی جائے کہ تیسرے فرد نے مقروض کی ضمانت اٹھا لی اور یہ شرط لگا دی کہ مقروض سے مطالبہ نہیں ہوگا بلکہ قرض خواہ صرف اس تیسرے فرد سے مطالبہ کرے گا، تو یہ ہے حوالہ۔ اب اگر حوالہ کے الفاظ استعمال ہوئے، مثلا میں نے کسی مقروض کے قرض کی ضمانت اٹھا لی، میں کہا کہ آپ کے قرض کو میں حوالہ کے طور پہ قبول کرتا ہوں، الفاظ حوالہ کے استعمال ہوئے، لیکن شرط لگا دی عدم برات کی، اور قرض خواہ کو کہا کہ آپ اصل مقروض سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں جس نے ضمانت اٹھائی ہے۔ اب یہاں مقصد تو کفالہ کا پایا جا رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ دونوں سے مطالبہ ہو رہا ہے، لیکن الفاظ حوالہ کے ہیں، تو یہ عقد کفالہ ہوگا، حوالہ نہیں ہوگا، کیونکہ الفاظ کا اعتبار نہیں ہے، مقصد کا اعتبار ہے۔ اسی طرح کفالہ میں آ جائیے، کفالہ کا اصل مقصد کیا ہے کہ قرض خواہ تیسرے فرد سے بھی مطالبہ کر سکے اور مقروض سے بھی مطالبہ کر سکے، یہ کفالہ کا مقصد ہے۔ اب اگر الفاظ کفالہ کے استعمال ہوئے لیکن شرط یہ لگا دی کہ قرض خواہ جو ہے وہ مقروض سے مطالبہ نہیں کرے گا، اب یہ جو شرط ہے یا یہ جو مقصد ہے یہ تو حوالے کا ہے، کفالے کا تو نہیں ہے، اگرچہ الفاظ کفالہ کے استعمال ہوئے لیکن مقصد حوالے کا پایا جا رہا ہے، لہذا یہ عقد حوالہ ہوگا، کفالہ نہیں ہوگا، کیونکہ الفاظ کا اعتبار نہیں ہے، مقصد اور معنی کا اعتبار ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیجئے، بے اور ہبہ، دونوں کے الگ الگ ہے کہ نہیں، بے کا مطلب بیچنا، خرید و فروخت، اور ہبہ کا مطلب ہے گفٹ کرنا، ٹھیک ہے، لیکن بسا اوقات الفاظ ہبہ کے استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ معاملہ بے کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فقہاء نے لکھا ہے نا کہ ہبہ بشرط العوض جو ہے، ہبہ بشرط العوض بے کے حکم میں ہے، اگرچہ آپ ہبہ کے الفاظ استعمال کریں لیکن وہ بے کے حکم میں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ الفاظ کا اعتبار نہیں ہے، مقصد کا اعتبار ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا یہ موبائل گفٹ کرتا ہوں 10,000 روپے میں،
اب الفاظ تو گفٹ کے ہیں، ہبہ کے ہیں، لیکن یہ اس پر تمام کے احکام جو ہے وہ بے کے لاگو ہوں گے، کیونکہ مقصد یہاں بے کا پایا جا رہا ہے جس میں ایک طرف چیز اور دوسری طرف قیمت ہوتی ہے. گفٹ کا مقصد یہاں نہیں پایا جا رہا جس میں تو فری چیز دی جاتی ہے، تو الفاظ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایک یہ بھی ہو گیا. اسی طرح مزاربت، قرض اور بضاعت، اس میں فرق سمجھ لیجئے. مزاربت ایسے معاملے کو کہتے ہیں جس میں دو فریق ہو، ایک کی طرف سے مال ہو اور دوسرے کی طرف سے عمل ہو، اور جو عمل کر رہا ہے وہ پیسے لے کر کام کرے اور جو بھی نفع ہو وہ آپس میں ایک خاص پرسنٹیج سے تقسیم کرے. قرض کا معاملہ ظاہر ہے، میں آپ کو کچھ عرصے کے لیے استعمال کے لیے کچھ پیسے یا گندم وغیرہ مثلی چیز دیتا ہوں جو آپ مجھے بعد میں واپس کریں گے، تو اس کو کہتے ہیں قرض. اور بضاعت بھی ایک عقد ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا اس میں بھی دو افراد ہی ہوتے ہیں، ایک کی طرف سے مال ہوتا ہے اور دوسری طرف سے جو ہے وہ عمل، لیکن نفع سارا کا سارا انویسٹر کا، یعنی جس نے پیسے دیے اسی کا ہوتا ہے، عمل کرنے والے کو کچھ نہیں ملتا، تو اس کو کہتے ہیں بضاعت. اب اگر کوئی معاملہ ایسا ہوا کہ جس میں الفاظ اس معاملے میں مزاربت کے استعمال ہو جائے لیکن اس میں سارا کا سارا نفع رب المال اپنے لیے رکھ دے، تو اس الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ عقد مزاربت نہیں ہوگا بلکہ بضاعت ہوگا. یا الفاظ تو بضاعت کے استعمال ہو جائے، میں آپ کو بطور بضاعت یہ پیسے دے رہا ہوں، لیکن نفع کو دونوں آپس میں پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم کر لے، تو یہ تو مزاربت کی حقیقت ہے، تو مزاربت وجود میں آئے گا. یا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ پیسے دے رہا ہوں، یہ آپ ایک مہینے تک جو ہے بطور مزاربت دے رہا ہوں، آپ ایک مہینے تک استعمال کریں اور ایک مہینے کے بعد میرے پیسے مجھے واپس کر دے، نفع مجھے نہ دے، آپ سارا کا سارا نفع اگر آپ نے کما لیا تو وہ آپ کا ہے. تو یہ قرض ہے. تو اس میں قرض کی حقیقت پائی جا رہی ہے اگرچہ الفاظ مزاربت کی ہو. تو بہرحال اصل مقصد کو دیکھا جاتا ہے اور ظاہری الفاظ کو نہیں دیکھا جاتا. تو یہ اس کی کچھ تفریعات ہے ضروری. مثال مستثنیات، یہ آخری عنوان ہے، اس کو ہر قاعدے کے تحت اس کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ یہ ہو جائے یعنی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قواعد کلیہ نہیں ہوتے. تو اسی طرح اس قاعدے سے بھی کچھ مسائل مستثنا ہے. بطور مثال ایک اس کو ہم دیکھتے ہیں، ایک مثال کو، بے بلا سمن جو ہے یہ باطل ہے. بے بلا سمن اس کو کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ باطل ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ چیز بغیر قیمت کے بیچتا ہوں، میں آپ کو یہ چیز بغیر قیمت کے بیچتا ہوں. اب الفاظ تو بیچنے کے استعمال ہوئے، لیکن حقیقت یہ گفٹ کا ہے، ہبہ کے حقیقت ہے کہ نہیں؟ ہبہ کے اندر چیز بلا عوض اور مفت میں دی جاتی ہے. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ چیز فری میں بیچتا ہوں، ٹھیک ہے، تو الفاظ بے کے استعمال ہوئے بیچنے کے، لیکن حقیقت ہبہ کی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر عقد ہبہ اور گفٹ کا عقد منعقد ہونا چاہیے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ عقد منعقد نہیں ہوگا، ہبہ کا عقد منعقد نہیں ہوگا، بلکہ یہ بے باطل ہے. کیونکہ بے کے اندر یہ شرط ہے کہ آپ اگر بے کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کے لیے قیمت کا بھی تذکرہ کیا جائے. تو اگر اس میں وہ شرط نہیں پائی جا رہی تو وہ بے باطل ہے. لہٰذا ایک طرف بے باطل اور دوسری طرف ہبہ، تو ہبہ کے بجائے اس بے باطل کو ترجیح دے دی گئی اور اس کو اس قاعدے سے مستثنا قرار دیا کہ یہاں پر مقصد جو ہبہ ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو ظاہری الفاظ ہے بے بلا سمن، جس میں بے کو باطل قرار دیا، ظاہری الفاظ کا اعتبار کر دیا گیا. اس طرح کچھ اور بھی کچھ ایسے مسائل ہے جو اس قاعدے سے جو ہے وہ مستثنا ہے. تو اس استثنائی صورتحال کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. تو آج اس نشست کے اندر ہمارا دوسرا قاعدہ بھی مکمل ہو گیا.